بلوچستان کے سیلاب متاثرین کی امداد کرنی چاہیے, خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین کی امداد کرنی چاہیے. یعنی ہم ایک قدرتی آفت سے دوچار ہیں اور آپ جلسہ گاہ سجا رہے ہیں اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. آپ نے مسکرا کیسے لیا؟ آپ کو ہنسی آ کیسے گئی؟ پوچھیں اس بیوہ سے رجحان کی تحصیل میں جا کے کہ جس کی بچی کچی جمع پونجی بھی بہہ گئی سیلاب کے ساتھ. پوچھیں اس یتیم بچے سے تونسا کی تحصیل میں جا کے کہ وہ کیسے بے یارو مددگار کھلے آسمان تلے پڑا ہے. تو کیا یہ صرف وفاق کی ذمہ داری ہے؟ کیا یہ پرویز الہی صاحب اور ان کا جو صاحبزادہ اس وقت ڈی فیکٹو سی ایم پنجاب حکومت چلا رہے ہیں, ان کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ اور وہ جو ہاشم ڈوگر صاحب بھی کل سٹیج پہ موجود تھے, نام نہاد وزیر داخلہ, ان کو پتہ نہیں کس نے پروموٹ کر دیا اس رینک پہ. یعنی ایک شخص جتنا غیر سنجیدہ ہو, تو مجھے کافی کا کہا تھا تو مجھے بتائیں میں کہاں پہ آ کے آپ سے کافی پیوں؟ گجرات آ کے پیوں؟ یہ کافی کا موسم بھی نہیں ہے, یہ موسم سیلاب متاثرین کی امداد کا ہے. اس لیے میں نے اپنی ساری بات سیلاب متاثرین کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی کہ سیاسی انتقام اور جلسے جلوسوں کے علاوہ کوئی ملک و قوم کی خدمت بھی کر لیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے خلاف ڈپٹی اسپیکر کی حملے والی ایف آئی آر میں جو سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ کے تحت اور ضمنیوں کے تحت ایک جھوٹی ایف آئی آر رجسٹر کی گئی, اس پہ وارنٹ گرفتاری حاصل کیے گئے. تو کس بات کی وارنٹ؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میرے خلاف کوئی انکوائری, کوئی انویسٹیگیشن پینڈنگ نہیں ہے, میرے خلاف کسی قسم کا کوئی کیس زیر التوا نہیں ہے. اور یہ جو اب بہانے سے وارنٹ جاری کیے گئے ہیں, مجھے بتایا جائے کہ میرے پہ الزام لگا کہ میں نے پنجاب اسمبلی کے ایک اہلکار پر حملہ کیا, اس کی وردی پھاڑی, اس کو زخمی کیا. آپ نے اس کے بعد ایک ٹوٹی چوری کا کیس بنانے کی کوشش کی کہ میں اپنی سرکاری رہائش گاہ سے ٹوٹیاں چوری کر کے لے گیا ہوں. آپ نے اچھی روایات قائم کی ہیں, یعنی آپ گھڑیاں لے جائیں, آپ پینٹنگز لے جائیں, آپ ہار لے جائیں, انٹرنیشنل بلیک مارکیٹ میں بیچ دیں, اور میرے پہ ٹوٹی چوری کا الزام لگایا. کوئی بہتر چیز کا لگا دیتے, چلے ہم دفاع بھی کرتے ہیں, اب بندہ اچھا لگتا ہے وہ ٹوٹی چوری کا دفاع کرتے ہوئے. تو بات یہ ہے کہ نہ اس سیاسی انتقام سے کوئی فرق پڑے گا. آپ یہ ثابت کر دیں کہ میں نے اس شخص پہ حملہ کیا, یا اس شخص کو سامنے لے آئیں جس کے حوالے سے یہ الزام ہے کہ میں نے اس پر حملہ کیا, اس کی وردی پھاڑی, یا سی سی ٹی وی فوٹیج لے آئیں. پوری اسمبلی میں کیمرے لگے, ایک ایک انچ پر آپ کے کیمرے لگے ہیں, آپ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج لے آئیں. ایک سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جس میں آپ تھمز اپ بنا رہے ہیں یوں کر کے حملہ کروانے کے بعد, اس پر تو آپ کو شرم نہیں آئی. اصل میں ہمارے اور چودھری صاحبان کے کچھ خاندانی مراسم ہیں جو آج سے نہیں ہیں, پچھلی 4 دہائیوں سے خاندانی مراسم ہیں, اور میرے بزرگوں کے چودھری پرویز الہی پہ کچھ احسانات ہیں جس کا وہ بدلہ چکا رہے ہیں. تو ہم اس بدلے کے لیے تیار ہیں, ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے اس تستائیت کا, اس سیاسی انتقام کا, اس جھوٹے مقدمے کا. ڈٹ کے کھل کے مقابلہ کریں گے. اور میں پنجاب میں لاہور شہر میں موجود ہوں, مکمل طور پہ ہم سیاسی سرگرمیاں اپنی تیز کریں گے. حمزہ شہباز شریف صاحب کی واپسی ہو چکی اور بائی الیکشنز بھی سر پر ہیں, اور ہمیں تنظیمی معاملات کو بھی دیکھنا ہے. ہم انشاءاللہ زوروں شوروں سے سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ شروع کریں گے, اور کوئی اور جھوٹا کیس بنانے کی جرت نہ کیجیے گا. میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں, اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم اس وقت عوامی خدمت میں مصروف ہیں, ہم اس وقت سیلاب متاثرین کی امداد میں مصروف ہیں. آپ کی طرح اسٹیجوں پہ جا کے مسکرا کر سیاسی جلسے نہیں کر رہے. آپ کی طرح ملک دشمن بیانیے کے تحت عدلیہ پر, جوڈیشل آفیسرز پر, فوج پر, سپاہ سالار پر حملے نہیں کر رہے. ہم کسی کو غداری کا سرٹیفکیٹ نہیں بانٹ رہے. آپ کے لوگوں نے جس طرح کا بیانیہ اپنایا ہے یہ اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں اپنایا گیا. فوج کے اندر بغاوت پر اکسانے کی کوشش کی گئی, ایک خاتون جج کو اس کے پہلے نام سے پکارا گیا اور کہا گیا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ جوڈیشل آفیسر ہے, میرا خیال تھا یہ ایگزیکٹو آفیسر ہے. تو کیا یہ جائز ہے کہ ایک خاتون اگر ایگزیکٹو آفیسر ہو تو اس کو اس کے نام سے پکارا جائے اور پھر ایک فاتحانہ مسکراہٹ دی جائے اور لوگ تالیاں بجائیں اس کے اوپر؟ آپ نے تماشا سمجھا ہوا اس ساری چیز کو؟ تو یہ آپ کو ان ساری چیزوں کا جواب دینا ہوگا, اور آپ کو انشاءاللہ بھگتنا بھی ہوگا جو کالے کرتوت آپ پنجاب میں کر رہے ہیں. وزیرہ سیکریٹریٹ آپ 12:30 بجے پرویز الہی صاحب جاتے ہیں, 4 بجے چھٹی کر جاتے ہیں. سیلاب کے موسم میں ان کا صاحبزادہ بیٹھ کے ڈیولپمنٹ فنڈ بانٹ رہا ہے, 7% کٹ رکھا ہوا ہے ڈیولپمنٹ فنڈ کے اندر. تو یہ چیزیں چھپی نہیں رہتی, یہ چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی, اور سچ کبھی
چھپا نہیں رہتا. جو آپ کر رہے ہیں, جو آپ نے فصل بوئی ہے, یہ کل کو کاٹنی پڑے گی آپ کو. اور آپ نے کل بھی جلسے میں کہا ایون فیلڈ فلیٹس کے حوالے سے ہماری اپیل پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ہم نے ڈے ٹو ڈے ٹرائل میپ کا مدعا ہے, ہم نے فلیٹوں کا بھی جواب دیا ہے, ناکردہ گناہوں کا بھی جواب دیا ہے. آپ سے ایک ہار کا اور گھڑی کا پوچھیں تو آپ کی اہلیہ صاحبہ نے جو انگوٹھی لی تھی, جو کہہ رہی تھی کہ 3 کیرٹ نہیں 5 کیرٹ کی چاہیے, اس کا جواب ہے آپ کے پاس؟ جو گھڑی انٹرنیشنل بلیک مارکیٹ میں بیچی, اس کا جواب ہے آپ کے پاس؟ جو آپ نے اربوں روپے کے ٹھیکے دیے, کمیشنیں لے کے, ہے جواب آپ کے پاس؟ بی آر ٹی پشاور کا جواب ہے آپ کے پاس؟ آٹا سکینڈل کا جواب ہے آپ کے پاس؟ چینی سکینڈل کا جواب ہے آپ کے پاس؟ توشہ خانہ کا جواب ہے آپ کے پاس؟ ہمارے پر الزام لگانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیے. آپ نے ایک ملک دشمن بیانیہ بھی اپنایا ہے اور اپنی چوری بھی چھپائی ہے, اور اب سٹیج پہ چڑھ کے اداروں پر پھر حملے کر رہے ہیں. تو یہ کام نہ کریں. This public service message is brought to you by Pak Watan. وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کے مختلف حصوں میں شدید بارشوں کے نتیجے میں آنے والے سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے امدادی فنڈ قائم کر دیا. سیلاب زدگان کے لیے رقوم پرائم منسٹر ریلیف فنڈ 2022 کے اکاؤنٹ نمبر G12164 میں جمع کرائی جا سکتی ہیں.